عرش کے بڑے بڑے فرشتے اس بندے کو جھک کر سلام کرتے ہیں جو فجر کی نماز کے بعد قرآن کی یہ سورت پڑھتا ہے۔ فجر کے وقت یہ سورت پڑھنے والا اللہ کا دوست کہلاتا ہے۔ سبحان اللہ! ناظرین، آپ نے کبھی سوچا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد جب دنیا سو رہی ہوتی ہے تو اللہ کے عرش کے فرشتے کس کی تلاوت سننے کے لیے جاگتے ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ سورت کون سی ہے جس کی تلاوت کرنے والے کو فرشتے سلام کرتے ہیں؟ یہ ویڈیو آپ کو بتائے گی کہ وہ کون سی سورت ہے جو فجر کے وقت پڑھنے والے کو اللہ کا دوست بنا دیتی ہے۔ تو ناظرین، فجر کی نماز دن کی پہلی روشنی سے پہلے اللہ کے قریب جانے کا بہترین وقت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فجر کی نماز میں دن اور رات کے فرشتے جمع ہوتے ہیں۔ یہ وہ وقت ہے جب اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور فرشتے ہمارے ایمان کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ تو قرآن کی تلاوت خاص طور پر فجر کے وقت اللہ کے ذکر کا بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک فجر کا قرآن جو ہے مشہور ہے۔ جب کوئی بندہ فجر کے وقت قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ کے عرش کے فرشتے اس کی تلاوت سنتے ہیں اور اس پر سلام بھیجتے ہیں۔ یہ وہ وقت ہے جب فرشتے ہمارے لیے استغفار کرتے ہیں اور اللہ سے ہماری مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ، اللہ کا دوست کہا ہے، اور اللہ نے ابراہیم کو اپنا دوست بنایا۔ سورۃ النساء آیت 125 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ان خصوصیات کی وجہ سے کہ انہوں نے ہمیشہ ایک اللہ کی عبادت کی اور شرک سے دور رہے۔ انہوں نے آگ میں پھینکے جانے کے باوجود اللہ پر توکل کیا اور اللہ نے آگ کو ان کے لیے ٹھنڈا کر دیا۔ انہوں نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو اللہ کے حکم پر قربان کرنے کا ارادہ کیا، جو اللہ کی رضا کے لیے انتہائی وفاداری کی علامت ہے۔ کیا دوسرے بھی اللہ کے دوست ہیں؟ کیا دوسرے بھی اللہ کے دوست ہو سکتے ہیں؟ جی ہاں، جو لوگ اللہ کی اطاعت کریں، نیک اعمال انجام دیں اور خلوص دل سے اللہ سے محبت کریں، وہ بھی اولیاء اللہ، اللہ کے دوست کہلاتے ہیں۔ قرآن میں فرمایا گیا، سن لو، بے شک اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی خوف ہوگا، نہ وہ غمگین ہوگے۔ سورۃ یونس 62 میں اللہ کے دوست وہ ہوتے ہیں جو تقوی اور پرہیزگاری اختیار کریں، دوسروں کی مدد کریں اور اللہ کی رضا کے لیے کام کریں، ہر حال میں اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ آپ بھی نیک اعمال اور اخلاص کے ذریعے اللہ کے مقرب بندوں میں شامل ہو سکتے ہیں۔ محترم ناظرین، یہ وہ فضیلت و برکات والی سورت ہے کہ جس کو پڑھنے سے نہ صرف عرش کے بڑے بڑے فرشتے اس بندے کو سلام کرتے ہیں، بلکہ فجر کی نماز کے بعد جو یہ سورت پڑھتا ہے وہ اللہ کا دوست کہلاتا ہے اور اللہ اس کی دن بھر کی تمام حاجتوں کو پورا کرتے ہیں۔ اللہ اس کی پریشانیوں کو دور کرتے ہیں۔ اللہ اسے بے شمار رزق دیتے ہیں، غیب سے رزق ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کی صبح شام یہ سورت اتنے مرتبہ پڑھے تو قیامت کے دن اس سے افضل عمل کسی کا نہیں ہوگا۔ تو ناظرین، فجر کی نماز کے بعد جو یہ سورت پڑھتا ہے، عرش پر ہلچل مچ جاتی ہے۔ عرش کے بڑے بڑے فرشتے اس بندے کو جھک کر سلام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے فرشتوں کی دوڑیں لگا دیتا ہے۔ اس کے ہر معاملے میں اس کی غیبی مدد کرتے ہیں۔ اس کے منہ سے نکلا ہر لفظ پر اللہ تعالیٰ کن لکھ دیتے ہیں۔ محترم ناظرین کرام، ایک بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ جس کو آپ فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیں، لاکھوں کا قرض بھی ختم ہو جائے گا، حاجات ایک دن میں پوری ہو جائیں گی۔ ناظرین، کوئی بڑا وظیفہ نہیں اور نہ ہی کبھی آپ کو بڑے بڑے وظیفے بتاتا ہوں، مختصر سا عمل ہے۔ آج کا وظیفہ نہایت ہی مختصر سا وظیفہ ہے۔ فجر کے بعد آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے انشاءاللہ، پھر اس وظیفے کا اثر آپ خود دیکھیں گے۔ رزق، مال و دولت کے انبار لگ جائیں گے۔ یہ خاص تسبیح دولت کے لیے ہے، لیکن آج کا یہ وظیفہ، یہ عمل صدقے دل کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے۔ اس عمل کو اگر فقیر بھی کرے گا تو وہ بھی اللہ پاک کی عنایت اور اللہ پاک کے فضل و کرم سے دولت پر بیٹھ کر راج کرے گا، کیونکہ اس وظیفے میں
جو طاقت ہے اس وظیفے کا جو اثر ہے وہ بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ ویسے تو ہم نے اپنے چینل پر بے شمار وظائف بتائے ہیں، لیکن یہ جو عمل ہے، یہ جو وظیفہ ہے، یہ آپ کی ساری پریشانیوں کو ختم کر دے گا۔ آپ کے اوپر لاکھوں کروڑوں کا قرض ہے، انشاءاللہ وہ بھی چٹکیاں بجاتے ہی ادا ہو جائے گا۔ قرضوں کے ادا ہونے کے ایسے اسباب پیدا ہوں گے، پھر آپ سب ناظرین خود بھی حیران رہ جائیں گے۔ آپ کے پاس دولت کی کمی ہے، آپ کرائے کے گھر میں رہتے ہیں، آپ کو سمجھ میں نہیں آتی کہ کرایہ کیسے ادا کریں، گھر کا خرچہ کیسے چلائیں، کیونکہ آج کل مہنگائی بھی تو اتنی زیادہ ہے کہ ایک وقت کا کھانا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ ہر ماہ بجلی کے تگڑے تگڑے بل بھی ادا کرنے ہوتے ہیں، ہر ماہ بچوں کی فیسیں ادا کرنی ہوتی ہے۔ انسان بہت پریشانی میں ہے، اور انسان کو سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہی ملتا ہے۔ یہ بات بہت ہی اہم کرنے لگا ہوں کہ جب انسان عاجزی کے ساتھ اللہ کے آگے جھک جاتا ہے، سجدے پہ سجدے کرتا ہے، اور پھر ہر سجدے میں رو رو کر گر گڑا کر خوب ڈھیروں دعائیں مانگتا ہے، تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرما دیتا ہے۔ ہم ہر وظیفے میں آپ کو بتاتے ہیں کہ اللہ سے مانگنے کا آپ کو طریقہ جب آ جائے گا تو پھر آپ کو کسی مزید وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ نے صرف ہاتھ اٹھانے ہیں اور آپ کو ملنا شروع ہو جائے گا، لیکن اس سے پہلے آپ کے کچھ اعمال ہوتے ہیں۔ آپ جو چھوٹی چھوٹی غلطیاں کرتے ہیں، جن کو اگر آپ سدھار لیں گے اور آپ اپنے کاروبار میں حلال طریقے سے کاروبار کریں، یا رزق کمانے میں حلال ذرائع استعمال کریں گے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کاروبار کیا تھا، آپ بھی اسی طرح کام کریں، حلال اور پاکیزہ رزق کمائیں۔ اگر آپ جاب کرتے ہیں تو اس طریقے سے جاب کریں کہ آپ کے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے۔ آپ ایمانداری سے ڈیوٹی دیں، جس کام کی تنخواہ لیتے ہیں وہ کام مکمل جان سادی سے کریں، اور اپنے فرائض سے کوئی غفلت نہ کریں، اور ماں رزق حلال ہی آپ اپنے گھر میں لے کر آئیں، اور کوشش کریں کہ آپ کے پورے گھر میں حرام کا ایک لقمہ بھی کسی کے پیٹ میں نہ جائے۔ حلال رزق کھانے سے ایسا ہو نہیں سکتا کہ انسان اپنے اللہ پاک سے مانگے اور اللہ پاک اس کی دعا کو رد کر دے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اور یہ جو وظیفہ ہے، جب یہ وظیفہ کوئی بھی بندہ پڑھتا ہے تو اس وظیفے سے اس کے پاس بے حساب دولت آتی ہے۔ یہ سورت پڑھنے والا اللہ کا دوست کہلاتا ہے۔ ناظرین، یہ ساری نعمتیں جو ہیں، یہ ساری برکتیں جو ہیں، یہ حلال روزی میں اور اللہ پاک کا شکر ادا کرنے میں پوشیدہ ہیں۔ تو کوشش کیا کریں کہ کثرت سے اللہ پاک کا شکر ادا کریں۔ انشاءاللہ دیکھنا کیسے آپ کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کے اوپر قرض ہے، آپ نے سود پر قرض لیا ہوا ہے، تو سب سے پہلے اللہ پاک سے معافی مانگے، کیونکہ سود حرام ہے اور اللہ پاک سے کھلی جنگ ہے، تو اللہ تعالیٰ سے جنگ کون کر سکتا ہے؟ دوستوں، بھائیوں بہنوں، میرے بھائیوں دوستوں، جو بندہ اللہ سے جنگ کرنے کا سوچے گا وہی دونوں جہاں میں مارا جائے گا۔ وہ دنیا میں بھی ذلیل رسوا ہوگا اور آخرت میں بھی ذلیل رسوا ہوگا۔ جہنم کے انتہائی جو سب سے نیچے والے گڑھے ہیں، اس میں اس کو پھینکا جائے گا۔ آپ نے سب سے پہلے سود کے کاموں سے توبہ کرنی ہے، جھوٹ سے توبہ کرنی ہے، اور غیبت سے توبہ کرنی ہے، چگلی سے تو توبہ کرنی ہے، لیکن واضح کریں کہ صرف توبہ نہیں کرنی بلکہ اس توبہ پر قائم بھی رہنا ہے۔ اور سب سے اہم بات جو ہے وہ آپ اپنے رشتہ داروں سے آپ قطع تعلقی ہیں، یعنی کسی سے بھی فوراً جا کر اس سے معافی مانگیں، چاہے آپ کی غلطی ہے یا نہیں۔ دیکھنا کیسے اللہ پاک آپ کے اوپر اپنا فضل و کرم کرے گا، آپ کے اوپر اللہ پاک اپنا کرم فرمائے گا۔ یا رشتہ داروں کے ساتھ آپ نے اچھا سلوک کرنا ہے، اس کے ساتھ تعلقات جوڑنے کی کوشش کرو۔ یہ نہ دیکھو کہ اس نے یہ کہہ دیا، اس نے وہ کہہ دیا۔ آپ عاجزی اختیار کرو، جو عاجزی اختیار کر لے گا اس کو پھل ملتا ہے۔ اور جب آپ کبھی بلندی پر چڑھتے ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے جب بھی آپ بلندی پہ چڑھیں گے تو آپ کو جھکنا پڑے گا، آپ سیدھے کھڑے ہو کر بلندی پر نہیں چڑھ سکتے۔ اور جب آپ نے نیچے اترنا ہوتا ہے تو آپ کو سیدھا ہونا پڑتا ہے۔ تو اس وقت آپ کو ایسے سینہ تان کے نیچے اترنا پڑتا ہے، پھر ہی آپ نیچے اتر سکتے ہیں۔ ناظرین اکرام، آج کا جو وظیفہ ہے اس کی ترتیب آپ اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے گا، اور میری باتوں پر آپ نے عمل بھی کرنا ہے۔ آپ نے اپنے دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ لازمی شیئر بھی کرنا ہے۔ یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہوگا۔ کسی ایک بندے نے بھی اس بات پر عمل کر لیا تو اس کا اجر آپ کو بھی ملے گا۔ جب فجر کی نماز ادا کر لیں،
آپ نے کوشش کرنی ہے کہ وہیں اسی جگہ پر بیٹھ جائیں۔ مردوں نے کوشش کرنی ہے کہ وہ مسجد میں جا کے جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں۔ عورتوں نے گھر میں نماز ادا کرنی ہے۔ اگر آپ کو ٹائم نہیں ملتا یا آپ نے کہیں جانا ہوتا ہے تو آپ عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، کوئی ایسی پابندی نہیں ہے، لیکن فجر کی نماز کے وقت کرنا زیادہ بہتر رہے گا۔ محترم ناظرین، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، میں نے تمہاری امت پر دن رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں، اور میں نے یہ عہد کیا ہے کہ جو ان نمازوں کی ان کے اوقات میں پابندی کرے گا میں اس کو جنت میں داخل کرواؤں گا، اور جو پابندی نہیں کرے گا اس کے لیے میرے پاس کوئی عہد نہیں ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، رب کو سراہتے ہوئے، یعنی کہ اس کی پاکی بولو سورج چمکنے سے پہلے اور اس کے ڈوبنے سے پہلے نماز فجر ادا کر لو۔ صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان سے روایت ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صبح کی نماز پڑھتا ہے وہ شام تک اللہ پاک کے ذمے میں ہے، تو اللہ پاک کا ذمہ نہ توڑو۔ جو اللہ پاک کا ذمہ توڑے گا اللہ پاک اسے اوندھا یعنی الٹا کر کے دوزخ میں ڈالے گا۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو صبح کی نماز کو گیا ایمان کے جھنڈے کے ساتھ گیا، اور جو صبح بازار کو گیا ابلیس یعنی شیطان کے جھنڈے کے ساتھ گیا۔ حضرت عمارہ بن روبیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، جس نے سورج طلوع و غروب ہونے سے پہلے نماز ادا کی یعنی فجر و عصر کی، وہ ہرگز جہنم میں داخل نہ ہوگا۔ حضرت ابو عبید بن جرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعے کے دن پڑھی جانے والی نماز یعنی با جماعت سے افضل کوئی نماز نہیں، یعنی کہ میرا گمان یعنی خیال ہے کہ تم میں سے جو اس میں شریک ہوگا اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے 40 دن فجر و عشاء با جماعت پڑھی اس کو اللہ پاک 2 آزادیاں عطا فرمائے گا، ایک نار یعنی آگ سے، دوسری نفاق یعنی منافقت سے، یعنی نماز جنت کی چابی ہے۔ اللہ پاک ہمیں وقت پر 5 نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا الہی۔ فجر میں ہم کو اٹھنے کا شوق دے، سب نمازیں ہم پڑھیں، ذوق و شوق دے۔ جو صبح کی نماز سورج نکلنے سے پہلے پڑھ لے یعنی با جماعت ادا کرے، ایسا بندہ اللہ کے ذمے میں چلا جاتا ہے۔ جو 2 نمازیں یعنی فجر اور عصر کی نماز شوق سے پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کے لیے باقی نمازیں پڑھنا آسان کر دیتا ہے۔ جب اسے موت آئے گی اللہ پاک اس کے لیے جنت کی 8 دروازے کھول دے گا۔ فجر کی سنت دنیا کے خزانوں سے بہتر ہیں، اللہ پاک قیامت کے دن اسے اپنا دیدار نصیب کرے گا۔ فرمان مبارک ہے، اے میرے صحابہ، منافق بندے پر بوجھل اور سب سے بھاری نماز فجر ہے۔ فجر کی نماز کی فضیلتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے گزارش ہے کہ اگر آپ اپنی دنیا اور آخرت سنوارنا اور دونوں جہاں میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو فجر کی نماز کو اپنے اوپر لازم کر لیجئے گا۔ اللہ پاک ہماری موت اور آخری سانس بھی نماز فجر ادا کرتے ہوئے عطا کرے، آمین۔ محترم ناظرین، آپ نے سب سے پہلے ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دروازہ بند کرتے وقت بسم اللہ پڑھو، چراغ گل کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھو، برتن ڈھانپتے ہوئے بسم اللہ پڑھو، اور مشک کا منہ بند کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھو۔ کھانا پینا ذبح کرتے ہوئے وضو کرتے، کشتی میں سوار ہونے پر ہر کام کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر صرف 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ درود پاک بے شک درود ابراہیمی پڑھ لیں یا کوئی چھوٹے سے چھوٹا درود جیسے کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، لیکن درود ابراہیمی کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ ایک مرتبہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو کر اپنی مفلسی اور تنگ دستی کی شکایت کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
جب تم گھر میں داخل ہوا کرو ہو اور گھر میں کوئی ہو تو اسے سلام کرو، اگر کوئی نہ ہو تو مجھ پر سلام عرض کیا کرو، اور ایک بار قل هو اللہ احد یعنی قل هو اللہ احد پڑھو۔ اس شخص نے ایسا ہی کیا، اللہ تعالیٰ نے اسے اتنا مالا مال کر دیا کہ اس نے ہم سے اپنے ہمسایوں کی بھی خدمت کی۔ یعنی کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا، اللہ عز و جل اس کی ہر پریشانی دور فرمائے گا اور ہر تنگی سے اسے راحت عطا فرمائے گا، اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے غمان بھی نہ ہوگا۔ ابن ماجہ حدیث میں، کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جو تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دے اور تمہارے رزق کو وسیع کر دے؟ رات دن اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہا کرو کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی تنگ دستی کا شکوہ کرنے لگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آدمی سے فرمایا، کیا تمہیں وہ تسبیح بھول گئی جو ملائکہ کی تسبیح ہے، تمام مخلوقات کی تسبیح ہے، اسی کے ذریعے سب کو رزق دیا جاتا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، وہ کون سی تسبیح ہے؟ آپ پہلے ٹیک لگا کر تشریف فرما تھے تو آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابن عمر، صبح صادق کے طلوع ہونے کے بعد سے لے کر نماز فجر کے درمیان یہ کلمات سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ 100 مرتبہ پڑھ لو تو تمہارے پاس ناک رگڑتی ہوئی آئے گی، یعنی کہ 100 مرتبہ پڑھ لو، دنیا تمہارے پاس ناک رگڑتی ہوئی آئے گی، اور اللہ تعالیٰ ہر اس کلمے کے بدلے جو تم کہو گے ایک فرشتہ پیدا فرمائے گا جو قیامت تک تسبیح بیان کرتا رہے گا، اور اس کا ثواب تمہیں ملے گا۔ ناظرین، فجر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ یہ تسبیح لازمی پڑھیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ۔ انشاءاللہ آپ کی تمام دنیاوی پریشانیاں دور ہو جائیں گی، اللہ آپ کی تمام حاجتوں کو پورا کرے گا، اللہ آپ کی دین و دنیا نعمتوں سے مالا مال کر دے گا۔ ناظرین، تسبیح کرنے کے بعد آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ یہ وہ سورت ہے جس کے پڑھنے سے عرش کے بڑے بڑے فرشتے اس بندے کو جھک کر سلام کرتے ہیں، اور یہ سورت پڑھنے والا اللہ کا دوست کہلاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ فجر کی نماز میں دن اور رات کے فرشتے جمع ہوتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ وہ سورت ہے جس کی تلاوت کرنے والے کو فرشتے سلام کرتے ہیں۔ سورہ اخلاص یہ سورت جو ہے توحید کا اظہار ہے اور اللہ کی صفات کو بیان کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہر نماز میں سورہ اخلاص جو ہے پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے۔ جب کوئی بندہ فجر کے بعد سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ کے عرش کے فرشتے اس کی تلاوت سنتے ہیں اور اس پر سلام بھیجتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر کی نماز کے بعد 12 دفعہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے، گویا اس نے 4 دفعہ قرآن پڑھ لیا۔ حدیث میں اس بات کی گواہی دی جاتی ہے کہ فجر کے بعد سورہ اخلاص کی تلاوت کرنے والے کو فرشتے سلام کرتے ہیں اور اس کے عمل کو اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ یہ سورت چھوٹی ہونے کے باوجود اس کی تلاوت کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے سورہ اخلاص کو 3 بار پڑھا، اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیا جاتا ہے۔ تو ناظرین، فجر کی نماز کے بعد کم از کم 10 یا 12 بار اس سورت کو لازمی پڑھیں۔ چھوٹی سی سورت ہے، لیکن وہ صورتیں جو آپ کی زندگی کی خوشیوں سے بھر دے گی، آپ کے دونوں جہانوں میں ان کو سنوار دے گی۔ ایک مرتبہ سورہ اخلاص سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آخر میں دوبارہ سے 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے۔ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ پاک سے دعا مانگنی ہے۔ جب بھی دعا مانگنا ہے، اللہ سے مانگنا ہے برکت والا، خیر و عافیت والا رزق مانگے، سکون والا رزق مانگے۔ اس سے نہ صرف آپ کے گھر میں خوشحالی رہے گی بلکہ آپس میں پیار اور محبت بھی بڑھے گا۔ ہر بندہ دن رات زیادہ سے زیادہ پیسہ کمانے کے چکر میں بہت سے راستے اختیار کرتا ہے، تو کوشش کریں کہ آپ نے مختصر راستہ اختیار نہیں کرنا، یعنی کہ
مختصر راستہ نہیں اختیار کرنا، اپنے کام پر آپ نے مکمل توجہ دینی ہے، رزق حلال کمانا ہے، محنت کرنی ہے، اس سے اللہ پاک آپ کے اوپر ڈھیروں برکتیں اور رحمتیں انشاءاللہ ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اور آپ کوئی بھی وظیفہ نماز کے بغیر مکمل نہیں ہوتا، آپ نے 5 وقت کی نماز لازمی ادا کر لینی ہے، حسب توفیق صدقہ خیرات بھی دینا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناظر ہو۔ ناظرین کومنٹس باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں، ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیا کریں۔ جزاک اللہ۔